بیوی میں بھی 10 قسم کی خرابیاں خامیاں ہوتی ہیں، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، بولنے چلنے، 10 قسم کی عادتیں ہوتی ہیں، اخلاقیات خراب ہوتے ہیں، عبادات کے معاملے میں کمزوریاں بعض اوقات واقع ہو جاتی ہیں، وہ ساری۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی باتیں سب کو کرتا پھرے تو وہ شوہر اچھا نہیں ہے، اور بیوی یوں اس طرح مطلب کہ باتیں کرتی پھرے، ایک اندر کے حالات الگ ہوتے ہیں، کمرے کی باتیں الگ ہوتی ہیں، باہر کی باتیں الگ ہوتی ہیں، عادتوں کی باتیں الگ ہوتی ہیں، اس کو جو پرابلم ہے اپنے شوہر سے ڈسکس کر سکتی ہے، شوہر کا کام ہے کہ اس کی باتوں کو سنیں، یہ جھاڑے نا، اپنے کام سے کام رکھو۔ بھائی کیوں کام سے کام؟ اپنے کام سے تو کام رکھ رہی ہے، کسی اور سے نہیں کہہ رہی، آپ سے تو کہہ رہی ہے، اور اس سے زیادہ یہ لڑکی یا یہ بیوی اپنے کام سے کام کیا رکھے گی کہ وہ کسی اور سے بات کرنے کے بجائے آپ سے اپنی بات شیئر کر رہی ہے کہ میرے لیے پلیز آپ اس معاملے میں غور کریں۔ شوہر کو چاہیے کہ تسلی سے سنیں۔ اسی طرح اگر شوہر کو اپنی بیوی کے معاملے میں کوئی بات کرنی ہے تو اپنی بیوی سے بات کریں کہ آپ اپنی چیزوں کو درست کریں پلیز، یہ ایک دوسرے سے بات کریں۔ اس کو کمرے کی جو 4 دیواری جو آپ کا ایک پرسنل روم ہے، پلیز اپنے پرسنل روم سے باہر نہ آنے دیں، خواہ پرسنل روم کے باہر آپ کے بچے ہیں یا پرسنل روم کے باہر آپ کے پیرنٹس ہیں۔ آپ کی زندگی اتنی خوبصورت بن جائے گی اور آپ اپنے ایک دوسرے کے اتنے زبردست رازدار بن جائیں گے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ کچھ خدا نہ خواستہ کوئی کمزوری ہے بھی تو آپ کی دونوں کے اندر رہ جائے گی، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر گھر ٹوٹ بھی جائے نا تو آپ دونوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ آپ ایک دوسرے کی یعنی اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے جانا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، وہ گھر توڑ کر گئی، آپ اس کی برائی کرو گے، وہ بولے گی کہ میرا کیا قصور تھا، وہ ایسا ظالم تھا، تو اس سے آپ کا گھر نہیں بن جائے گا، بلکہ غیبتوں میں، تہمتوں میں، بہتانوں میں اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ذہنی ہمانگی نہیں تھی اس لیے گھر نہیں چل سکا، ختم ہو گئی بات۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شوہر کے حقوق بیان فرمائے۔ تو انہوں نے جب شوہر کے حقوق سنے تو وہ یہ کہتی ہوئی چلی گئی، آقا میں شادی نہیں کروں گی، یعنی میں اس بات کی استطاعت نہیں رکھتی کہ میں شوہر کے حق ادا کر سکوں۔ یعنی اس قدر اہم اور اس قدر وہ مضبوط حقوق ہیں شوہر کے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت تک پہنچائیں۔ یعنی یہ بات کسی آپ کی میری کہی ہوئی نہیں ہے، کسی عام لوگوں کی کہی ہوئی نہیں ہے، یہ بات وہ ہے جو ہم آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی اگر شوہر کو لگتا ہے کہ بیوی کے حقوق، تو اس نادان کو کہا جائے کہ یہ حقوق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، یہ کسی اور کا بیان کیے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کو شادی سے پہلے نہ پتا تھا کہ آپ کی بیوی کے حق کیا ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ اوہ اتنے حقوق، تو کیا آپ کو شادی سے پہلے نہ پتا تھا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ آپ نے نہ پڑھا تھا، آپ کو مطالعہ نہ ہوا تھا حقوق زوجین کا، کہ اسٹڈی نہ کی تھی اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ آپ نے پڑھا نہ تھا؟ اور یہ کس نے بیان کیے؟ یہ آپ کے میرے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اور یہ حبیب اپنی طرف سے کچھ فرماتے نہیں، یہ وہی فرماتے جن پر وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو بالکل اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اور معاشرے کا امن اور گھر کا امن اس میں چھپا ہوا ہے۔ ہم گھر کے کچھ اصول بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم نے جب سے اصول بنائے ہمارے گھر میں امن ہو گیا۔ آپ کے تیرے میرے بنائے ہوئے اصولوں پر ہم امن ڈھونڈ رہے ہیں، جو اصول اللہ کے رسول نے دیے، ان اصولوں کو اپنائیں تو پھر امن تو دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک تو میں نے ایک بنیادی بات عرض کی ہے، کیونکہ معاشرہ اور ماحول جو اس طرح کا ہے کہ عموماً اس طرح کی باتیں سننے سمجھنے میں یہ ہمارے اندر ایک کنفیوژن پیدا کرواتا ہے۔ اچھا، اصول حقوق یہ نہیں ہے جو آپ نے اور میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھ لیا، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ان میں سے کچھ حقوق ادا کیے ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے سارے حقوق ایک دوسرے کے ادا کیے ہوئے ہوں۔ لہٰذا ہر اولاد کو، یعنی جس کی شادی ہو رہی ہے، اول تو یہ جس کی شادی ہو رہی ہے اسے حقوق زوجین پڑھایا جائے، لازمی پڑھایا جائے۔ اور میری تمام تر دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہے کہ میرے لیے سنت کی سیرت پر ایک رسالہ مخطوط المدینہ کا ہے، سنت نکاح۔ میری درخواست ہے آپ سب سے، جتنی بھی والدین مجھے سن رہے ہیں اور جن کی شادیوں کی عمریں آ چکی ہیں، یا جن کو پتہ ہے کہ اب ہماری کچھ عرصے میں شادی ہونے والی ہے، بات پکی ہو جاتی ہے، منگنی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں پہلے سنت نکاح رسالہ لے لیں، اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں۔ اس میں میرے شیخ طریقہ تعمیر سنت نے 2 لیٹر 2 مکتوب اس میں ہیں، ایک شوہر کے نام کا ہے اور ایک بیوی کے نام کا ہے۔ شوہر کو کہا گیا ہے کہ آپ نے کیسے رہنا ہے، بیوی کو کہا گیا آپ نے کیسے رہنا ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس میں حقوق کا بیان بھی ہے اور معاشرتی اور گھریلو طور پر اچھی زندگی گزارنے کی اس میں اصول بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو عورت کے لیے شوہر کے حقوق ادا کرنا یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر سر سے لے کر پاؤں تک شوہر کے بدن پر پیپ ہو اور اس کو چاٹے بیوی، تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے عورتوں پر۔ یہ آپ کے میرے رب کا فرمان ہے
ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کر سمجھے کہ ہاں کیونکہ یہ ان پر خرچ کرتے ہیں. مطلب ایک سسٹم، گھر ایک ادارہ ہے، گھر ایک ادارہ، آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب رہتے ہیں، ہمارے بچے رہتے ہیں، ماں باپ رہتے ہیں، 10 15 2 4 6 10 لوگ گھر میں رہتے ہیں. اس ادارے کا ایک تو کوئی ناظم تو ہوگا، کوئی سربراہ تو ہوگا، کوئی ہیڈ آف دا ہاؤس تو ہوگا، کوئی ہیڈ آف دا فیملی تو ہوگا نا. ڈیفینیٹلی اس کے بغیر کیسے چلے گا؟ یہ مطلب کہ میرے جیب میں یہ تسبیح ہے، ٹھیک ہے، یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح کے یہ سارے دانے ہیں. اس کے بغیر یہ بتائیے کہ یہ جو حصہ ہے اس کے بغیر یہ دانے میں کیسے باندھوں گا جب تک کہ میں اس کو پورے کے پورا اس کو بند نہیں کروں گا. تو ایک تسبیح کے تمام دانوں کو سنبھالنے کے لیے ایک سر کا ہونا ضروری ہے، ہیڈ کا ہونا ضروری ہے، جس سے یہ ساری تسبیح بنتی ہے. اب اس کو کھول دیں تو موتی بکھر جائیں گے. تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے، اور اس کو الگ سمجھایا گیا کہ آپ نے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن کر اپنا کیسے رول پلے کرنا ہے. آپ کی شفقت کا، آپ کی محبت کا، آپ کی دل جوئی کا، آپ کی خیر خواہی کا، آپ کے اخراجات کا، آپ کے ان کے مطلب کہ اذہان و قلوب کو لبھانے کا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، حسن معاشرت کا کیا انداز ہونا چاہیے. یہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو باقاعدہ قرآن میں، حدیث میں یہ سب اصول اور یہ طریقہ کار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سیرت کو پیش کر کے، سیرت کو بیان کر کے پریکٹیکلی بتا دیا کہ آپ کو اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، اور اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. اگر ایک سے زیادہ ہے تو ان کی اپنے باریوں کے تعلق سے آپ کی زندگی کا انداز کیا ہوگا، اس میں کیسے عدل و انصاف سے کام لیں گے، اور اگر ایک ہی ہے تو اس کے حق ادا کرنے میں آپ کو کیسے رہنا ہے. تو یہ سب کچھ شوہر سے بیان کیا گیا ہے. اگر اسے نہیں پڑھا تو اس کی بھول ہے، اور اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا گھر امن کا گہوارہ بنے، اس کا چانس کم ہے. خواب تو ہو سکتا ہے، بہت مشکل ہے، لیکن بیوی کو یہ پڑھنے کی بہت ضرورت ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس لیے تفسیر صراط الجنان میں سے میں آپ کو چند ایک اس کے اصول جو مدنی پھول بیان ہوئے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں اسلامی بہنیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کی آیت کی جو تفسیر ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم سے جو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 میں بیوی پر شوہر کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، تفسیر صراط الجنان میں ان کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرے. بعض عورتیں بدقسمتی کے ساتھ اپنے شوہر کی کمزوریاں، برائیاں بیان کریں. دیکھیں دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، تو اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرے، کہیں بھی اپنے شوہر کی برائیوں کو، خامیوں کو بیان نہ کرے. دوسری بات، اس کے مال کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ آپ کے پیچھے اپنا مال اور اسباب چھوڑ کر جاتے ہیں، تو مال کی حفاظت کرنا یہ بھی شوہر کے حقوق میں شامل ہے. ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا، اس کے ساتھ کھڑی رہے. جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف شور کرا نہیں ہے، آپ شوہر کے ساتھ کھڑی رہو. میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں. یہ ٹھیک ہے میری اور اس کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہو یا نہ ہو، مگر میرا شوہر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، اس کا یہ انداز، اس کا یہ مزاج شریعت کے خلاف نہیں ہے. میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں اور اس کی خیر خواہی کریں، اس کے لیے بھلائی چاہیں، اس کے لیے دعائیں کریں. اگر خدا نہ خواستہ شوہر برا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اور برائیاں ہیں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے شوہر، میں نے برائی والے، گندی عادتوں والے شوہروں کی عادتوں کو درست ہوتا کتابوں میں پڑھا ہے کہ بیوی ان کے لیے حسن اخلاق اور دعاؤں کا سہارا لیتی ہے. تہجد میں اپنے شوہر کے لیے ٹوٹ کے دعائیں کی ہیں بیوی نے، اور شوہر کو اللہ تعالیٰ نے بیوی کی دعاؤں اور اس کے حسن اخلاق کے صدقے میں نیکی اور مسجد کا راستہ دکھا دیا. نیک بن گئے شوہر، بیوی کی وجہ سے شوہر نیک بن گئے. شروع میں اس کی سے وجہ بیوی تکلیفیں تھی، لیکن بیوی کا ایک مائنڈ بنا ہوا تھا کہ میرا رب میرے شوہر کے دل کو بدل دے گا، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گی، ہے یہی میرا شوہر ہے، میں نے اس سے شادی کی ہے. اب ٹھیک ہے یہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی سی چیز ہے تو اس کو درست بھی میں ہی کروں گی. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ میں اللہ کے ایک بندے کو اس کی بارگاہ کے قریب کر دوں، یہ بیوی نیت کرے. اس طرح خدا نہ خواستہ اگر بیوی میں ایسا پرابلم ہے تو شوہر چھوڑنے کے بجائے یہ دیکھے مجھے ایک اللہ کی بندی ملی ہے جس کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی کمزوری دور کر کر اس کو اللہ کی نیک بندی بناؤں گا. میں یہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے کوشش کریں. آپ دیکھیے آپ کا گھر ایسا مدینہ بلکہ انشاءاللہ رحمتوں کا می برسے گا. میرے رب نے چاہا تو فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کی جائے گی. اب ہمت تو کریں، آگے بڑھیں. ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا. شوہر کی خوشی کس چیز میں ہے؟
اس کے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اس کے کسی فیملی ممبرس کی خدمت کرنے میں، اس کی دل جو قسم، اس کی خوشی قسم ہے، خیر خواہش ہے. یعنی میں نے ایسی باتیں کتابوں میں پڑھی ہیں اور ایسی بہو کا اور ایسی دلہنوں کا میں نے ذکر پڑھا ہے کہ جنہوں نے اجڑتے گھروں کو سنوار دیا. یعنی گھر اجڑ رہے تھے، ٹوٹ چکے تھے، باپ بیٹوں میں لڑائیاں تھیں، خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں، مگر یہ نیک بیوی، نیک بہو نے باپ بیٹوں کو ملایا، ماں بیٹوں کو ملایا، اجڑے ہوئے گھروں کو سنوار دیا. یعنی یہاں تو ہم یہ سنتے ہیں کہ آج اچھا خاصا بسا بسایا گھر اجاڑ دیا. ایسا نہیں ہے. یہ تو سنوارنے والی عورتیں ہوتی ہیں اور یہی نیک عورتیں ہوتی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے گھروں کو سنوارتی ہیں، گھروں کو بناتی ہیں، صبر کرتی ہیں. اگر شوہر اپنے والدین کے ساتھ، یعنی آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرا شوہر اپنے والدین کے ساتھ، میرا شوہر ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، اس کو جیسا ان کے ساتھ رول پلے کرنا چاہیے، حسن اخلاق کا، حسن معاشرت کا، تو بیوی اس کی اصلاح کرے. محبت سے دیکھیں اب کے ماں باپ ہیں، ایسا نہیں کریں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں تھوڑی دیر. کیا آپ کو کیا پرابلم ہے اگر یہ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ سوچئے کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کی طرف کر دیا، اللہ آپ کی اولاد کو آپ کی طرف کتنا کر دے گا؟ اللہ اکبر. کبھی تصور نہیں ہے کتنا کر دے گا. اور جو ویسا نہیں کرتے پھر وہ ان کو نقصان بھی بعض اوقات اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ اس طرح کا اگر بیوی گھر کی بہو انداز اختیار کرے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ گھر امن کا گہوارہ اور بڑا مطلب کہ پیار و محبت بڑا ماحول اس گھر میں بن سکتا ہے. ورنہ گھر میں مسائل پھر پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا یہ حقوق میں شامل ہے. چھوڑو یار تو ہے ہی ایسے، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نصیب پھوٹے تھے، اس سے شادی ہوگی میری. اب پتہ نہیں کس کے پھوٹے تھے، اللہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا. ایسی بیوی جس کے حصے میں آ جائے کہ جو اپنے شوہر کی برائیاں اور شکایتیں کرتی پھرے تو بتائے کہ نصیب کس کے پھوٹے. آپ کوئی عورت کا یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں، مجھ میں کوئی خرابی نہیں، مجھ میں کوئی پرابلم نہیں، میں دنیا کی بہترین عورت ہوں، مجھ میں دنیا کی بہترین عورتوں والی صلاحیتیں موجود ہیں؟ مشکل ہے، نہیں کر سکتے. تو ایسا شوہر کا بھی معاملہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں اس طرح بھی آیا ہے کہ اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ جب شوہر تجھے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. یعنی آپ کو اگر شوہر دیکھے تو آپ کا انداز اس کو خوش کرنے والا ہو. اور شوہر کو راضی کرنے کے تعلق سے اگر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناؤں جو آپ کے میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو آپ کو اللہ نے چاہ تو ایک اچھا لگے گا، خوشی ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. یعنی جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گئی. سبحان اللہ. جنت کی بشارت ہے میری اسلامی بہنوں. تو اللہ کرے کہ ہم شوہر کے حقوق ادا کرنے میں اس کی شکایت نہ کریں. خدا توفیق دے تو بلا وجہ شکایت ہونے کے باوجود تو اس کی مطلب کہ ہوتی ہے شکایتیں تو اس کی شکایت وغیرہ نہ کرے. یوں بہت سارے حقوق ہیں کہ وہ ہیں شوہر اگرچہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کی خیر خواہی کرے، اس کی دلجوئی کرے، گھر خرچہ، کھانا پینا، کپڑے وغیرہ جو بھی ہیں یہ سب ڈیفینیٹلی ایک مرد کی ذمہ داری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو خاتون جنت کے شوہر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو تقسیم فرمائی وہ اس طرح تھی کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام دیکھیں گی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے کام دیکھیں گے. یہ تقسیم تھی. یہ تقسیم کس نے کی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو گھر اس تقسیم کو لے کر چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا گھر اس اہل بیت کے گھرانے کے صدقے میں محبتوں کا گہوارہ رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو انداز اولاد کے ساتھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا اس کا فیضان جس کو نصیب ہوا انشاءاللہ اس کی اولاد کو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا صدقہ نصیب ہوگا. کیا بات. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی کمزوریوں پر صبر کرے، اس کی بیجا شکایتیں نہ کریں اور بس صحیح اللہ نے میرے نصیب میں جو لکھا ہے وہ میرے ہے اور میں انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اچھا برتاؤ کر کے میں انشاءاللہ اپنے گھر کو حسن اخلاق اور حسن تدبیر کے ساتھ چلاؤں گی. گھر کے اخراجات میں شوہر کے ساتھ سپورٹ کرے، نہ کہ یہ کہ اس کو مطلب کہ کھچم کھاچ کرے. معلومات آپس میں بیٹھ جائیں، آپ دونوں جو آپ سن رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں آپس میں کہ حضور ہمارا بجٹ کیا ہے، بھائی یہ بجٹ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس بجٹ میں
آپ کا گھر چلاؤں گی انشاءاللہ. میرے لیے آپ دعا کریں. بس آپ حلال کمائیے گا, حرام مت کمائیے گا. اللہ ہمارے رزق میں برکت ہے. گھر چلانے کی ذمہ داری میری ہے. ایسی بیوی بول لینا, آپ حرام مت کمانا, ناجائز مت کمانا, کوئی بھی حرام کا سکہ روپیہ گھر میں مت لانا, حلال روزی لائیں. اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت دی. گھر چلانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں کفایت شعاری سے کام لوں گی, فضول خرچی سے میں بچوں گی. آپ کو انشاءاللہ گھر کے معاملات میں آپ کو اللہ نے چاہا تو میں تکلیف نہیں آنے دوں گی. یہ ایسے جملے اگر بیوی کہہ دے, اپنے شوہر کر کے دکھائے, یقین مانے آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے کوشش کرے. آپ دیکھیے آپ کا گھر ایسا مدینہ بلکہ انشاءاللہ رحمتوں کا می برسے گا. میرے رب نے چاہا تو فرشتوں کے ذریعے